چھوٹی کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پچھلے دنوں یوم تحفظ ختم نبوت علمی حلقوں میں بہت جوش و خروش سے منایا گیا اور عوام الناس کو اس بارے میں بتایا گیا کہ تحفظ ختم نبوت یہ ہے کیا چیز۔ تو میں آج آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عوام الناس کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے کہ بھائی قادیانی جو ہیں وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو حضور کو بھی مانتے ہیں، تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مسجد بھی ہوتی ہے ان کی، تو آپ انہیں جو ہے کافر کیسے قرار دیں؟ تو میں ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کافر جو ہے انہیں کیوں قرار دیا گیا ہے اور یہ کہ ایمان ہے کیا۔ جو میری معلومات ہیں میں اس حساب سے جو ہے آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آپ نے اکثر نئی آیت پڑھی ہوں گی، سورہ فاتحہ کے ختم ہوتے ہی جو اگلی 5 آیتیں ہیں جس میں متقین کی جو ہے وہ صفات بتائی گئی ہیں اور بتایا گیا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتی ہے وہ آیت جو کہ کلیئر کر دیتی ہے ایک بات۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر، یعنی جو آپ پر نازل ہو، اور جو آپ سے پہلے جن انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئیں اس پر ایمان لے آئے، تو یہ یعنی کہ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو یعنی یہاں پر آپ تک کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی بات ہے، اس کے بعد کی بات نہیں ہے، یا اس کے بعد کی بات اگر ہوتی، جیسے کہ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ آیات موجود تھیں یا یہ بات واضح طور پر موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا یا ایک امت آئے گی، ایک نشانی وہاں ان کتابوں میں درج تھی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کے حوالے سے کوئی گفتگو کی گئی ہو، کوئی نشانی بتائی گئی ہو۔ تو اس آیت سے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی، بلکہ واضح ہو جاتی ہے مکمل طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں واضح طور پر بتا دی۔ اور ایک اور آیت جو مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کو ختم کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ میں نے گزشتہ دنوں یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھی کہ جہاں پر احمدی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا مسلمانوں کے لیے، اور وہاں جیسے کہ چونکہ یہ طبقہ جو ہے وہ بہت تبلیغ کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، سورسز کا استعمال کرتا ہے تاکہ ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی رہے۔ تو اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ اصل معلومات اور درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ نان مسلم جو کہ عیسائی ہے یا ہندو ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک گمراہی سے نکل کر دوسری گمراہی کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ اپنی دانش میں تو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے جو ہے اسلام قبول کر دیا، لیکن حقیقت میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ اسلام کے دائرے میں آیا ہی نہیں، کیونکہ اسلام تو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول ماننے کا۔ تو جب وہ اس کے تقاضوں کو ہی پورا نہیں کرے گا تو کیسے ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ خود کو مسلمان کہلائے جبکہ وہ اس کے تقاضے پورے ہی نہیں کر رہا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں جی یہ آپ کی پوری فائل تیار ہے لیکن یہ فارم نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے ہم اس فائل کو مکمل طور پر درست قرار نہیں دے سکتے۔ تو پھر جب ایک شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ایک شخص ایمان کے ظاہری تقاضوں کو ہی مکمل نہیں کر رہا، ظاہری تقاضوں کو ہی نہیں مان رہا، تو اسے
مسلمان کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور اوپر سے امت مسلمہ کے ساتھ یہ جو دھوکہ ہو رہا ہے، تبھی تو آئین پاکستان میں اس طبقے کو نان مسلم قرار دیا گیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شخص، یہ لوگ، یہ جو طبقہ ہے یہ نان مسلم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی الگ شناخت بنائے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ گویا کہ کسی کو اعتراض ہے، اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ تشبیہ دے رہے ہیں اپنی تمام چیزوں کو ہماری چیزوں کے ساتھ۔ ہمارا ایک نام ہے، ہماری ایک شناخت ہے، مسلم کا لفظ جو ہے وہ ہم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، آپ پر اطلاق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو مسلم لفظ کے تقاضے ہیں وہ ہم ظاہری طور پر ہی صحیح، لیکن ہم پورے کرتے ہیں، آپ نہیں پورے کرتے۔ ایک واضح طور پر بات قرآن مجید میں، احادیث میں موجود ہے، تو اس کے بعد جب آپ اس کی صریح طور پر خلاف ورزی کریں گے اور پھر یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کو مسلمان تسلیم کیا جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہے ممکن۔ لہٰذا آپ سب لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ایمان کے ظاہری یا اصل تقاضے ہیں کیا، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے وہ شخص مسلمان جو ہے وہ اسے نہیں کہا جا سکتا، عملی طور پر جیسا بھی ہو۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے جو ہے عقیدہ ہوتا ہے، پہلے ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے ایمان کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد عمل کی بات کی گئی ہے۔ تو ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ جیسے، اور اس دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، یعنی کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے تو اسے بھی مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر جو چیز نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے والوں پر نازل ہوئی، تو یعنی کہ پہلے والوں پر بھی ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کے ظاہری تقاضوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو خود کو کہلواتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر بھی ایمان لائے، اور جو کہ آپ تک بات ختم کی گئی ہے تو اس کے آپ سے بعد والی بات ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا جو ہے اور باقی انبیاء کو نہ ماننا یہ کوئی اسلام کا تقاضا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ انبیاء، رسول اور لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کیا کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو پایا تکمیل تک پہنچایا، ختم کیا اس سلسلے کو، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نبی نہ ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی کو ماننا، یہ دونوں چیزیں دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی ہیں۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ کے ذہن میں ایمان کے یہ ظاہری تقاضے لازمی طور پر ہونے چاہیے، اور آپ کو آج کل کے دور کے حساب سے جس طریقے سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے اور خود کو اسلام کا نام دیتا ہے، خود کو مسلمان کہلاتا ہے، تو آپ کو کم از کم بات ضرور کرنی چاہیے اپنے اپنے جگہوں پر، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے، اور اپنے ان دوستوں کو اور اپنے ان ساتھیوں کو جن کو اس حوالے سے معلومات نہیں ہے ان تک معلومات پہنچائیں۔ سمپل سی معلومات ہیں بس، کہ یہ ایمان ہے، اور یہ جو ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے دین متین کی خدمت اپنے اپنے دائرے میں رہ کر ضرور کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔